وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم. बादशाहत उस दिन अल्लाह के लिए होगी, वो फैसला फरमाएंगे उनके दरमियान। उस दिन बादशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगी। किस दिन? क़यामत के दिन की बात हो रही है, जिसका जिक्र पिछली आयत करीमा में मौजूद है। पिछली आयत करीमा में हमने पढ़ा कि जो लोग शक में हैं कुरान के बारे में, दीन के बारे में, तो वो अपने शक में रहेंगे हत्ता कि अचानक क़यामत आ जाए या हत्ता कि उन्हें अजाब आ जाए 5 दिन का। 5 दिन से मुराद पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उससे मुराद क़यामत का दिन है। तो जो लोग दीन इस्लाम को नहीं मानते हैं, कुरान पाक में शुक व शुबहात का इज़हार करते हैं, तो ऐसे लोग अपनी इस रविश पे गामज़न रहेंगे हत्ता कि इन्हें मौत आ जाएगी, हत्ता कि इन्हें क़यामत इन पर आ जाएगी और फिर ये अल्लाह के हुज़ूर पेश होंगे। तो पिछले आयत में क़यामत का, अल्लाह के हुज़ूर पेश होने का जिक्र है। तो उस दिन के बारे में अगली आयत करीमा में मौजूद है क़यामत के दिन के बारे में। अल मुल्क यौमइज़ लिल्लाह, हर किस्म की बादशाही उस दिन अल्लाह के लिए होगी, हर किस्म का इख्तियार, मुल्क, इख्तियार, बादशाही। और अलिफ लाम जो शुरू में है ये जिन्स का, इसका मतलब हर किस्म का। जिस तरह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दु को क्या माना करते हैं हम? हर किस्म की तारीफ, तमाम तारीफें। तमाम का माना कहाँ से आया? अलिफ लाम का एक माना, अलिफ लाम बाज़ दफ़ा कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन कर देता है,
نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور بعض دفعہ الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے آتا ہے۔ جنس کے لیے سے مراد یہ ہے کہ ایک شے کی تمام قسمیں اس میں شامل ہو جائیں، ہر چیز اس میں شامل ہو جائے۔ تو الحمد کا مطلب کیا ہے کہ الف لام جنس کیا ہے کہ تعریف کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ اسی طرح الملک، اس سے مراد ہر قسم کا اختیار، اختیار کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، اور سارا کا سارا اختیار یومئذ اس دن للہ اللہ کے لیے ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کا محاسبہ کریں گے، جس دن لوگوں نے مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس دن اللہ کا اختیار چلے گا، کسی اور کا اختیار نہیں چلے گا۔ تو اختیار اللہ کے لیے تو دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار اور طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اختیار سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن آخرت کا اور دنیا کا تھوڑا فرق ہے۔ آخرت اور دنیا کا فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے چونکہ آزمائش رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتے ہیں، تو کچھ لوگ جن کو اللہ تھوڑا سا اقتدار دیتے ہیں وقتی قسم کا، تو وہ اتنا جو ہے وہ سرکش ہو جاتے ہیں، اتنے جابر ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑا اختیار آ گیا ہے، اب ہم فرعون بن گئے ہیں، اب یہ دنیا جو ہے ساری ہمارے قبضے میں ہے، اب سب لوگ ہمارے غلام ہیں۔ تو اللہ بعض دفعہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فرعون اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سرکش سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ آخرت میں چونکہ امتحان نہیں ہے، آخرت میں تو جزا ہی جزا ہے۔ آخرت میں کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وقتی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں وقتی طور پر لوگوں کو مل جاتا ہے، جو وقتی طور پر لوگوں کو ملتا ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے لوگوں نے جو ہے وہ دنیا میں کتنے محلات تیار کیے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کی ہوئی ہیں، ایسے ایسے گھر ہیں جو 5-5 ارب کے ہیں، اور وہ کہنا تحفے میں دیے گئے زرداری کو، تو وہ گھر کیا وہ محل ہی ہوگا، وہ ایسے ایسے محل ہیں جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اتنا اتنا انسان کے پاس دنیا میں مال اختیار ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین یہ اس لیے اتنے زیادہ دے دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی پرواہ نہیں ہے، آزمائش کے لیے۔ لیکن اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ جو تمہارے پاس اختیار ہے، یہ جو تمہارے پاس اقتدار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج زمین ہلی ہے تو اللہ قدرت سب کے سامنے آ گئی ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے اس قسم کے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تو ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ جو دنیا میں جتنے بھی مال و دولت، اختیار، اقتدار ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین نے دنیا کی زینت بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ کیوں اللہ نے رکھی ہے؟ آزمائش کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ نے مال، دولت، اختیار، اقتدار یہ اللہ نے آزمانے کے لیے دیے ہیں کہ کون اس کے باوجود اچھا عمل کرتا ہے، کون عاجز رہتا ہے، کون اللہ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ایک وقت آئے گا کہ جو سارا محلات اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو مقابلے کر رہے ہیں بلڈنگز میں، ایک وقت آئے گا جب ہم اس سب کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ کوئی دنیا کے اندر یہ 90 منزلہ بلڈنگیں اور یہ محلات کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت سمجھا دی ہمیں کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ چیزیں مل جاتی ہیں وقتی طور پر۔ کوئی انسان کو 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے مل جائے، انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید خدا ہی بن گیا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو دنیا میں وقتی طور پر یہ چیز مل جاتی ہے بعض دفعہ، قیامت میں تو وقتی طور پہ بھی کسی کو یہ چیز نہیں ملتی۔ قیامت میں کے دن تو سارے کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے خاص طور پر آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہوگا۔
سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سورت پڑھی جاتی ہے، سب سے عظیم سورت ہے قرآن پاک کی، جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کسی قسم کی کوئی نماز ہو تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ اس قیامت کے دن کے مالک ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اللہ تو دنیا کے بھی مالک ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ مغالطہ ہو جاتا ہے کسی کو، وہ مغالطہ ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مالک بن جاتا ہے انسان، مالک تو پھر بھی اللہ رہتے ہیں۔ دنیا میں مغالطہ ہو جاتا ہے وقتی طور پہ کسی کو، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس آج طاقت ہے، لیکن قیامت کے دن تو یہ بھی کسی کو مغالطہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، قیامت آزمائش کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں الملک یومئذ للہ، ہر قسم کا اختیار اس دن اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ سورہ انفطار کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے، والعیاذ باللہ، یصلونہا یوم الدین، وہ یوم الدین کو، جزا اور سزا کے دن، جہنم میں داخل ہوں گے، وما هم عنہا بغائبین، وہ جہنم سے بھاگ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتا جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، نہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی دوسرے کے لیے اختیار رکھے گا، نہ کوئی نفس اپنے لیے اختیار رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، سارے کا سارا معاملہ، سارے کا سارا اختیار، سارے کا سارا حکم اس دن اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے اندر جابر ہیں، سرکش ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کا دن قریب آ جائے گا، اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی جو ہے کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ تو جب سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ اب آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ سورہ مؤمن، سورہ غافر، اس کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون، قیامت کے دن سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر ہوں گے، کوئی شخص کہیں سر نہیں چھپا سکے گا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں کوئی شخص چھپنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں انسان چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے تو پھر بھی نہیں چھپ سکتا، قیامت کے دن تو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، سب ایک میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان لوگوں میں سے کوئی شے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اور اللہ فرمائیں گے کہ اب آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا کے اندر تمہارے پاس، تمہیں وقتی اختیار ملتا تھا آزمائش کے لیے، تم سمجھتے تھے کہ اب ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے، اب ہم اس دنیا کے مالک بن بیٹھے ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ آج کس کے پاس اختیار ہے؟ اللہ سوال کریں گے، جس میں واقعہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساتوں زمینیں اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اور آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے، اور پھر اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس اختیار ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، سارے سرکش لوگ، جابر لوگ، سارے جو ہیں اس دن کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد کے لیے جو آج بڑے غصے میں ہے، جو آج غصے میں ہے، آج اس نے بدلہ لینا ہے، آج اس نے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دینی ہے۔ تو اسی دن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الملک یومئذ للہ، اس دن سارے کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ فرمائیں گے اللہ بینہم، ان کے درمیان۔ لیکن کئی دفعہ میں نے پہلے بھی اس موضوع کو بات کی ہے کہ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اس فیصلے کے بعد کسی کو اب اس فیصلے کو اپنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ پتھر پہ لکیر ہوگا، اور جو لوگ حق پر تھے دنیا میں وہ تو تر جائیں گے، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور جو باطل پر تھے اب وہ حق کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ اس دن فیصلہ ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، لیکن اس دن کوئی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ تو اصلاح کا وقت دنیا میں ہے، دنیا میں بھی فیصلہ اللہ رب العالمین ہی فرماتے ہیں،
دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک اختیار ہے، اللہ فیصلہ کرے۔ دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ دنیا میں بھی کوئی اختلاف ہو جائے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلتا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو قرآن اور حدیث، جو حدیث ہے وہ بھی یاد رکھیے وہ نبی کا فیصلہ نہیں، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، حدیث بھی وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ چلتا ہے دنیا میں بھی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کا فیصلہ چلے گا، لیکن دونوں میں فرق ہے، یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے ہر وقت۔ آخرت کا فیصلہ کرانے سے پہلے ہمیں دنیا میں فیصلہ کرا لینا چاہیے۔ دنیا میں فیصلہ کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنی غلطی واضح ہو جائے گی، محاسبہ ہو جائے گا، انسان اپنی اصلاح کر سکے گا، لیکن آخرت کے دن انسان اصلاح نہیں کر سکے گا۔ آخرت کے دن اللہ نے فیصلہ فرما دینا ہے، اور فیصلے کے بعد جو جنتی ہیں جنت میں، جہنمی ہیں وہ جہنم میں، والعیاذ باللہ۔ اختیار سارے کا سارا اس دن اللہ رب العالمین کے لیے، وہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان۔ اب فیصلے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے، دنیا میں کتنے گروہ ہیں؟ آخرت کے دن دو ہی گروہ ہوں گے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ایک گروہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ دوسرا گروہ ہے، کل دو گروہ بس، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والعیاذ باللہ، فاولئک لهم عذاب مہین، بس ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو آخرت کا دن آنے والا ہے، آخرت کے دن کے آنے سے پہلے آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر تنبیہ فرماتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں موت یاد دلاتے رہتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں موت یاد دلائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے، اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے موقع ایک اور دے دیا، تنبیہ کرنے کے بعد ایک موقع اور دے دیا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہے انسان اصلاح کر لے۔ جو لوگ مارے گئے اس کے اندر، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے پاس موقع نہیں ہے، تو جنہیں اللہ نے مہلت دے دی ہے اور تنبیہ کر کے، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ، ایک محاورہ عربی زبان کا، خوش بخت ہے وہ شخص کہ دوسروں کو دیکھ کر اسے نصیحت مل جائے۔ تو اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں دوسرے لوگ، اللہ معاف کرے، کچھ اطلاعات ابھی ہیں، اور ابھی کیا اطلاعات آتی ہیں اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، تو اللہ ہمیں ان خوش بختوں میں بنا لے کہ جو اپنی اس سے اصلاح کر سکیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنی دور کر سکیں، جو ہم دنیا داری کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف، دین کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں لے آئیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ ضرور رزق دیں گے انہیں اللہ رب العالمین، رزقا حسنا، اچھا رزق۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے گھر تک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں اپنے گھروں سے نکل کر۔ اب اگر وہ اس جہاد میں مارے جائیں، کام آ جائیں، یا وہ شہید تو نہ ہوں لیکن وہ ویسے فوت ہو جائیں، میدان جنگ میں فوت نہ ہو لیکن رستے میں فوت ہو جائیں، تو اب جو بندہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، اپنے گھر سے نکلے، شہید ہو جائے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جو مر جائے شہید نہ ہو میدان جنگ میں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ اللہ ضرور رزق دیں گے انہیں، اچھا رزق، یعنی جنت، اللہ انہیں جنت عطا کریں گے۔ بہت سے صحابہ کرام اور مسلمان ہمیشہ سے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں، اپنے گھروں کو چھوڑا، اور ان کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت نصیب ہو جائے، تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ بعض لوگوں کی شہادت قبول کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ شہادت دے دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ پھر
میدان جنگ میں فوت نہیں ہوتے، میدان جنگ کے علاوہ فوت ہوتے ہیں، آنے جانے میں یا گھر واپس آ کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر لوگ، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب کرے، تو جب انہیں مرض الموت میں تھے گھر میں، تو وہ اللہ سے یہی دعا کرنے لگے، اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ میری خواہش تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ جسم کے ہر جگہ پر ان کے زخم کے نشانات تھے، لیکن انہیں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، دین کو غلبہ کرنے، دین کے غلبہ کی کوشش کرے گا، شہادت نہ بھی نصیب ہو، اللہ نے اس سے بھی اچھے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے اس سے بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ رب العالمین البتہ وہی بہترین رزق دینے والے ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والے ہیں اور دنیا میں بھی۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، البتہ وہ داخل کریں گے انہیں، اللہ رب العالمین البتہ وہ ضرور داخل کریں گے انہیں، مدخلا ایسے داخل کرنے کی جگہ، یرضون جہاں وہ جا کر راضی ہو جائیں گے، جنت۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اپنے گھروں سے نکلیں دین کو غالب کرنے کے لیے، میدان جنگ میں کام آ جائیں یا کام نہ آئیں، تو اللہ انہیں رزق حسن عطا کریں گے۔ اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں، اور رزق حسن کیا ہے کہ اللہ انہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں وہ جا کر راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین البتہ جاننے والے ہیں، تحمل والے ہیں، بردبار ہیں۔ ذالک، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو جنت عطا کریں گے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہوگا، یہ اسی طرح ہی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص عاقب عقاب کرے، عقاب کہتے ہیں سزا دینے کو، یہاں عقاب سے مراد بدلہ لینا ہے، یہ ایک ایسی سزا ہے، یہ ایسا ایک کسی شخص پر ایسا حملہ کرنا ہے جو اس کے حملے کے جواب میں ہو۔ ذالک ومن عاقب، جو شخص سزا دے، یا بامحاورہ معنی جو بہتر ہے وہ یہ جو شخص بدلہ لے، بمثل ما عوقب به، اسی کی مثل جو اس کو سزا دی گئی، جو اس پر زیادتی کی گئی، جو شخص بدلہ لے اسی کی مثل جو اس پر زیادتی کی گئی۔ عقاب کا لفظی مطلب کسی پر اوفنس کرنا، کسی پر حملہ کرنا۔ کوئی شخص کسی پر حملہ کرے، کیوں حملہ کرے؟ پہلی دفعہ وہ نہ کرے، بلکہ اس لیے کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، اس پہ ظلم کیا گیا تھا، تو وہ اس کے جواب میں وہ ظالم سے بدلہ لینے کی کوشش کرے، لیکن وہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر زیادتی کی گئی ہے۔ ثم بغی علیہ، پھر بغاوت کی جائے اس کے اوپر۔ مظلوم کی بات ہو رہی ہے کہ مظلوم شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ مظلوم ظلم کے مطابق بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر ایک مظلوم شخص اس پر کسی نے زیادتی کی، بمثل ما عوقب به، اس پر زیادتی کی گئی، اس نے پھر اس زیادتی کا بدلہ لے لیا، ایک شخص پہ کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے جواب میں زیادتی کا بدلہ لے لیا، لیکن اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس پہ زیادتی ہوئی تھی۔ ثم بغی علیہ، تو ظالم نے پھر اس پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی گئی ظالم کی طرف سے۔ لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور مدد کریں گے اس کی اللہ، کس کی؟ مظلوم کی۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی پر ظلم کرنے میں پہل کرے، وہ ہے غلط، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہے۔ لیکن اگر ایک شخص پہل نہیں کرتا، پہل کسی اور شخص نے کی ہے، اور یہ دوسرا شخص جواب میں اتنا ہی زیادتی کرتا ہے جتنا اس کے اوپر زیادتی کی گئی تھی، تو اب یہ اس شخص نے اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کیا، اب اس شخص نے جائز کام کیا ہے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ جتنی اس پر زیادتی ہوئی ہے وہ اتنا بدلہ لے سکے۔ اس کا یہ جو کام ہے، اب اگر وہ بدلے میں اگر وہ بدلہ لے گا تو یہ اس کا کام غلط نہیں ہے،
جب اس نے بدلہ لیا تو ظالم نے دیکھا کہ اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے، ظالم نے دوبارہ اس پر زیادتی کی، تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کی مدد کریں گے، اس کے باوجود کہ پہلے وہ بدلہ لے چکا ہے، لیکن اب ظالم نے چونکہ دوبارہ اس پر زیادتی کی ہے، پچھلا معاملہ تو بیلنس ہو گیا تھا، اب دوبارہ ظالم جو ہے اس نے مزید ظلم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ جو پہلے اس نے بدلہ لیا تھا مظلوم نے، تو اس کو بدلہ جائز تھا۔ دیگر آیات میں اس کی صراحت بھی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم پہ زیادتی ہوئی ہے۔ انسان زیادتی کے برابر بدلہ لے سکتا ہے، اگر کسی شخص پہ زیادتی ہوئی ہو تو وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے، اگر اس پہ دوبارہ زیادتی ہوگی تو اللہ اس کی مدد کریں گے، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتا۔ اگرچہ بہتر یہی ہے انسان اس زیادتی کو بھی معاف کر دے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ایک شخص بدلہ لے لے اس کی بھی اجازت ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت بخشنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بدلہ لے لے اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ بدلہ لینے کے بعد دوبارہ زیادتی ہوئی تو اللہ رب العالمین پھر اس شخص کی مدد کریں گے۔ تو ایک اور جگہ فرمایا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل آیت نمبر 126، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں صدمہ پہنچایا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو، تم بدلہ نہ لو، بدلہ لینا جائز ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لینا جائز ہے، اگر تم صبر کر لو، معاف کر دو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، زیادہ بہتر ہے، معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى میں فرمایا، سورہ شورى آیت نمبر 43، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو بندہ صبر کرے اور معاف کر دے، یہ تو پھر اولو العزم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اولو العزم کام کون سے ہیں؟ جو بہت اجر والے کام ہیں، اور وہ کام کرنا آسان نہیں ہے، وہ مشکل کام ہے۔ تو انسان سمجھتا جیسے کوئی مجھ پہ حملہ کرے، میں اس کو جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، یہ اولو العزم کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولو العزم کام کیا ہے کہ انسان معاف کر دے، اصل بہادری ہے معاف کرنا۔ لیس الشدید بالسرعہ، حدیث میں آتا ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو پا لے، جو معاف کر دے۔ تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ایک انسان بدلہ لینا چاہے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پہ زیادتی ہوئی، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میں یہاں کی وضاحت کر دوں کہ بعض ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں، کسی نے کسی شخص پہ انفرادی زیادتی کی، تو ایسی صورت میں انسان بدلہ بھی لے سکتا ہے جتنی زیادتی ہوئی، لیکن انسان معاف کر دے زیادہ بہتر ہے، اور العزم کاموں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی زیادتی ہو کہ وہ ایک انفرادی زیادتی نہ ہو، ایک شخص کی عادت ہی بن گئی ہے کہ وہ دوسرے پر زیادتی کرتا رہتا ہے، اب ایسے شخص کی روک تھام بھی ہونی چاہیے۔ اگر ایسے شخص کی روک تھام نہ ہوئی تو وہ آج اس پہ کیا، کل اگلے پہ، پرسوں اگلے پہ، تو وہ اگلے پہ زیادتی کرتا رہے گا۔ اگر کسی شخص کی زیادتی جو ہے اس کی کیفیت اجتماعی بن گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر بدلہ لینا، پھر بہتر یہی ہوتا ہے بدلہ لے لیا جائے تاکہ ایسے شخص کو کنٹرول کیا جائے۔ کسی شخص نے چوری کی ہے، میری کوئی چیز چرا لی ہے، اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے، اور میں اگر اس کو سمجھا دوں، معاف کر دوں، تو میرے سمجھانے سے، معاف کرنے سے وہ آئندہ چوری سے رک جائے گا، مجھے معاف کر دینا چاہیے، مجھے اس کے معاملے کو اٹھانا نہیں چاہیے کسی ایسے شخص کے پاس جو کہ اس کو سزا دے سکے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میرا ذاتی معاملہ تھا، چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں نے دیکھ لیا کسی نے میری چوری کی ہے، لیکن میں نے معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر یہ اس کا معاملہ ایسا ہو جو انفرادی ہو، اور یہ اس کا معاملہ ایسے نہ ہو جو آگے متعدی ہو جائے، اس سے اس کو شے نہ مل رہی ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص عادی مجرم ہو، تو اگر وہ عادی چور ہو، تو ایسے شخص کو اگر معاف کر دیا جائے تو وہ اس سے مزید شے پا کر مزید چوریاں شروع کر دے، ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ایسے شخص کو پھر اس کا معاملہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس کو
سختی سے اس کو روک سکتا ہے تو روکے. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ حد چھوٹ ہے وہ ہر ایک پر ایسے حال اٹھا لیتا ہے، اور اس کو معاف کرنے کا مطلب جو ہے وہ اس کی اس چیز کو جو ہے وہ متعدی کرنا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھتا جائے گا. تو اگر ایسے شخص کو جواب میں اس سے بدلہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ بتایا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا قرآن پاک میں، اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بدلہ لینے کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو سورہ شورا میں یہی اسی آیات سے پیچھے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. یہاں نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 37. نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو عام جو کیفیت ہے نا انفرادی، جو میں نے بات کی ہے، جو لوگ اپنے رب کی باتیں مانتے ہیں، والذین استجابوا، یہ نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں، جن کا معاملہ مشورے کا ہے، آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں. اچھی صفات ذکر ہو رہی ہیں. اسی اچھی صفات ذکر کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اب یہاں اللہ رب العالمین نے بدلہ لینے کی تعریف کی ہے، بدلہ لینے کی تعریف کی ہے. اور دیگر آیات میں جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں بدلہ لینے کی تعریف نہیں ہے. اس میں تعریف کس چیز کی ہے؟ معاف کرنے کی. لیکن بدلہ لینے کی اجازت ہے. اجازت میں اور تعریف میں فرق ہے. اور اسی طرح جو بھی آپ کے سامنے میں نے آیت رکھی تھی سورہ نحل کی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم نے بدلہ لینا ہے اتنا ہی بدلہ لو جتنے تم پہ زیادتی کی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے. یہاں تعریف کس بات کی ہے؟ یہاں بھی معاف کرنے کی تعریف ہے اور یہاں بدلہ لینے کا جواز ہے. لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں، وہ بدلہ لینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں. نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک شخص کو عادی مجرم نہیں بننے دیتے. تو یہاں زیادتی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں بغاوت کا لفظ استعمال ہوا. بغاوت سے مراد ایسی زیادتی کہ جو اجتماعی انداز کو پہنچ جائے، اجتماعی کیفیت کو پہنچ جائے کہ اس سے کسی شخص کو بغاوت ملے. تو اگر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے قصاص کا معاملہ رکھا ہے، تو مقتول کے ورثہ چاہیں تو معاف کر دیں. قاتل کو معاف کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ ایک عادی مجرم ہے اور وہ معاف کرنے سے وہ اسی معاملے میں آگے بڑھ جائے گا تو پھر زیادہ بہتر کیا ہے کہ اس شخص کو معاف نہ کیا جائے. اس شخص کو معاف نہ کیا جائے تو یہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے. اب جب بغاوت پہنچتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، پھر ایسے صورت میں بدلہ لینا چاہیے. لیکن بدلے میں ایک بات طے ہے، بدلہ جو ہے وہ زیادتی سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وہ زیادتی کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر زیادتی سے زیادہ بدلہ لے گا وہ پھر قابل مذمت ہے. تو فرمایا کہ جو شخص بدلہ لے اسی کی مثل جتنی اس پر زیادتی کی گئی تھی یہ جائز تھا اس کے لیے. ثم بغی علیہ، پھر اس پر بغاوت ہوئی، دوبارہ ظالم نے اس پر زیادتی کی. لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس مظلوم کی ضرور مدد کریں گے. ان اللہ عفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ رب العالمین داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. اللہ رب العالمین رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. رات کو دن میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے کہ رات ہوتی ہے اور پھر دن آ جاتا ہے، گویا کہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر دن روشن ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، دن چل رہا ہوتا ہے کہ رات کا وقت آ جاتا ہے تو پھر دن رات کے اوقات میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر رات چھا جاتی ہے. تو گویا کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے اوپر رات کو لپیٹ لیتے ہیں، رات کے اوپر دن کو لپیٹ لیتے ہیں، دن کے اندر رات کو شامل کر دیتے ہیں، رات کے اندر دن کو شامل کر دیتے ہیں. یہ معنی بھی ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی بعض اوقات رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے. یعنی آسان الفاظ میں کہ اللہ رب العالمین نے جو ایک دن رکھا ہے، ایک دن
اور ایک رات یہ برابر ہے 12 گھنٹے کے۔ اگر دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے دنیا میں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بسایا ہے انسانوں کو، تو اس دنیا میں اس زمین پر جو دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس 24 گھنٹے میں دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے۔ تو جو دن اور رات ہیں یہ اوسطاً 12 گھنٹے کے ہیں، لیکن پورے سال میں اس طرح نہیں ہوتا۔ سال میں بعض اوقات میں دن بھی 12 گھنٹے کا، رات بھی 12 گھنٹے کا۔ اصل یہ ہے کہ آدھا دن آدھی رات، لیکن اب بعض اوقات میں اللہ رب العالمین دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، رات لمبی ہو جائے گی سردیوں میں، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، لیکن رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے گرمیوں میں۔ اب آج کل اللہ رب العالمین نے دن کو رات میں داخل کیا ہوا، آج کل رات لمبی ہے، تو 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات کی بجائے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 14 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اب رات کے 2 گھنٹے دن میں داخل ہو گئے، رات کے 2 گھنٹے دن میں داخل ہو گئے، تو یہ ہے یولج اللیل فی النہار۔ اور بعض اوقات دن کے جو 2 گھنٹے اور رات میں داخل ہو جاتے ہیں، دن 10 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، یعنی مغرب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ آج کل آپ مثلا دیکھیے، آج کل مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے، 5:15 بجے، اور سورج کب نکل رہا ہے آج کل، 6:15 بجے کے قریب، 6:15 بجے کے قریب آج کل جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے۔ تو اب 5:15 سے 6:15 بجے تک یہ کتنے گھنٹے ہوئے، 5:15 سے 6:15 بجے تک یہ 5:15 یہ رات 5:15 سے لے کے صبح 13 گھنٹے ہو گئے نا۔ اب آپ سمجھیے کہ دن کا 1 گھنٹہ رات میں شامل ہوگا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ دن جو ہے یہ 5 بجے مغرب ہوگی، اور جو سورج جو ہے وہ تقریباً 7 بجے کے قریب طلوع ہوگا، 7 سوا 7 بجے۔ جب سورج 7 سوا 7 بجے طلوع ہوگا تو گویا کہ جو ہے یہ 14 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، دن جو ہے 10 گھنٹے کا ہو جائے گا، تو گویا کہ رات کا حصہ دن میں داخل کر دیا گیا، دن کا حصہ رات میں داخل کر دیا گیا سردیوں اور گرمیوں میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل ہیں، اور جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ساری قدرتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، یہ سارا زبردست نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین اتنی قدرتوں والے ہیں، تو ہمیں اتنی قدرتوں والے رب کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات پر ہی چلنا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں، اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، بہت دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پیدا کرنے پر، انسان کو پیدا کرنے پر، زمین کو پیدا کرنے پر، آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور پھر دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل کرنے پر قادر ہے، تو وہ اللہ رب العالمین ہر اپنی مخلوق کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ ہر مخلوق کی بات سن سکتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کو ہی اپنی فریادیں سنانی چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اسی لیے ہے کہ بے شک اللہ وہی حق ہیں۔ ان دلائل سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہیں، یعنی کیا مطلب حق ہے کہ اللہ ہی معبود بر حق ہے، صرف اللہ کو ہی معبود بر حق سمجھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جب اللہ ہی معبود بر حق ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، وہ چاہے نماز رکوع سجدہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذبح کی صورت میں ہو، اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو، چاہے وہ قسم کھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ توکل کرنا، ان چیزوں کی صورت میں ہو، تو یہ تمام کی تمام صورتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہمیں ان کو کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، معبود برحق۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے باطل معبودوں کو، تو وہ باطل ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو ان کی عبادت کرے گا تو وہ غلط کام کرے گا،
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ رب العالمین وہی بہت بلند اور بہت بڑے۔ العلیج، علیج کا مطلب بلند۔ اللہ رب العالمین بلند ہے۔ کتنے بلند ہیں؟ سب سے بلند ہے، سب سے بلند۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے بلند ہونا۔ یہاں تو علیج ہے، علیج کا مطلب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بلند۔ دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ بہت بلند سے مراد ہے سب سے بلند۔ سبح اسم ربک الاعلی، قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، تسبیح بیان کرو اس رب کی جو سب سے بلند ہے، الاعلی سب سے بلند۔ تو اللہ رب العالمین بہت بلند سے مراد سب سے بلند ہے۔ الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، سورہ لیل میں ہے، اپنے رب کی رضامندی تلاش کرو، اپنے رب کی رضامندی تلاش کرنا ہے تو سب سے بلند ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے علی، بہت بلند ہونا، سب سے بلند ہونا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ جب یہ کہا جائے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو نیچے نہیں ہوں، اللہ رب العالمین تو بلند ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ کہنا کہ وہ ہر جگہ ہے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو بلند ہے، عرش کریم کے رب ہے، عرش عظیم کے رب ہے، اور عرش کے اوپر ہے۔ عرش اس کائنات کی سب سے بلند مخلوق ہے، تو اللہ رب العالمین عرش سے بھی بلند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ میں رحمان وہ ہے جو عرش کے اوپر بلند ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے، عرش پہ بلند ہو گئے۔ پہلے اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا جب زمین و آسمان نہیں تھے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، سورہ ہود کے شروع میں کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو پہلے اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، پھر جب اللہ رب العالمین نے اذان 7:45 بجے ہوتی جی وہ بات کی تھی والد صاحب سے، کہتے ہیں آج جو ہے وہ آپ پرانے ٹائم کے مطابق کریں تو کل سے ٹائم تبدیل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے ٹائم تبدیل ہوگا، آج 7:45 بجے اذان ہوگی۔ تو پہلے اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، پھر جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پہلے اللہ رب العالمین نے زمین بنائی اور زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تمام چیزیں پیدا فرمائی، پھر اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنا عرش سب سے اوپر لے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے، جیسے اللہ رب العالمین کے شان کو لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے اور اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اور بے شک اللہ رب العالمین بہت بلند ہیں، سب سے بلند ہیں، الکبیر بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ اللہ رب العالمین کس جہت پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہم جہت مقرر نہیں کر سکتے۔ 6 جہتیں ہوتی ہیں، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک آگے، ایک پیچھے، ایک اوپر، ایک نیچے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین جہات سے پاک ہے۔ آپ نے سنی ہوگی یہ بات، قرآن تو یہ بات نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے اللہ بلندی کی جہت میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کو وہ کہتے ہیں جی، وہ مغالطہ دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ فلسفے کے انداز میں بات کرتے ہیں، اللہ کو اگر جہاد کے اندر مانا جائے تو اللہ تو پھر محدود ہو جائیں گے، اللہ تو جہاد کے پابند ہو جائیں گے۔ پھر کیسے پابند ہو جائیں گے؟ یہ کہنا اللہ رب العالمین بلند ہے، سب سے بلند ہے، تو اللہ رب العالمین بلندی کے پابند کیسے ہوں گے؟ اللہ پابند تو نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ کسی محدود جگہ پر نہیں ہے، لامحدود جگہ پر ہے، اور اللہ رب العالمین کا بلند ہونا یا اللہ رب العالمین کو ہرگز محدود نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین بلندی پر ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے۔ امام ذہبی نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، العلو، صفت العلو، اللہ رب العالمین کی صفت بلندی، اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین بلند ہے، مقام کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اور
ذات کے اعتبار سے بھی. باقی اللہ رب العالمین جتنے بھی بلند ہیں، اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. جن آیات میں اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ذکر ہے اور شارک سے بھی زیادہ قریب ہونے کا ذکر ہے، تو ان آیات سے سننا دیکھنا صفات مراد ہے. انہ سمیع قریب ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین سننے والے ہیں، قریب ہیں. کیا مطلب؟ سننے کے اعتبار سے قریب ہیں. ایک آیت کریمہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، فرعون تو بڑا ظلم زیادتی کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، کہ ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن اور دیکھ رہا ہوں. یعنی سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. بعض آیات ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہیں، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ وہاں ہوتے ہیں. قرآن پاک کی ایسی آیتیں بھی ہیں، لیکن ایسی تمام آیتیں دیکھ لیں تو ایسی آیات کے ساتھ اللہ کی صفت علم کا ذکر ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ وہاں ہوتے ہیں. اس سے بھی کوئی کو مغالطہ دیتے ہیں، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ وہاں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہیں اللہ وہاں ہے، گویا کہ اللہ ہر جگہ ہے. جی بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں. جی جی اللہ کی صفت اصل میں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا نا، اصل میں علوم کا انکار کرتے ہیں. میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کی ہر صفت جو اللہ نے فرمائی ہے ہم مانتے ہیں. اللہ کی صفت کبیر اور اکبر ہونا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن صفت علوم کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بلند نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جہاد سے ماورا رکھو، اللہ جو ہے نا وہ کسی جہت میں نہیں ہے. تو قرآن تو اس سے مخالف بات کہتا ہے. قرآن تو کہتا ہے اللہ رب العالمین بلند ہے. تو اب وہ جو مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین تمہارے قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے، تو بلند کیسے ہوئے؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، اس کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ جن جن آیات میں قریب ہونے کا، شارک سے قریب ہونے کا ذکر ہے، تمہارے ساتھ ہونے کا ذکر ہے، ان آیات میں اللہ کی صفات ذکر ہوئی ہیں. اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے عرش پر موجود ہونے کو اور ہمارے ساتھ ہونے کو اکٹھا بیان کیا. اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عرش پر ہونا اور اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا کیا مراد ہے. اس سے اس آیت کریمہ میں سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا 6 دن میں، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے. پہلے عرش پانی پر تھا، جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ سب سے اوپر عرش لے گئے اور اللہ عرش پر مستوی ہو گئے. جی ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ سارا زمانہ میرے ساتھ ہے، اب زمانہ ساتھ تو نہیں ہوتا نا، وہ صفت کے حساب سے ہوتا ہے. جی جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا 6 دن میں، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گئے. یعلم ما یلج فی الارض، عرش پہ مستوی ہوتے ہوتے اللہ عرش پہ ہے، ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. عرش پہ ہوتے ہوتے وہ جانتا ہے اللہ رب العالمین جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو چیز زمین سے نکلتی ہے، جو چیز آسمان سے نیچے اترتی ہے، جو چیز آسمان پہ چڑھتی ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے صفت معیت اور صفت استوا علی العرش پر اکٹھا بیان کی ہے، اور سارا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہیں. اللہ علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں. یا علموں کی بات آئے گی نا، اللہ جانتے ہیں. اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ زمین میں داخل ہونے والی ایک ایک ذرے کو، زمین سے نکلنے والی ایک ایک چیز کو، آسمان سے اترنے والی ایک ایک شے کو اللہ جانتے ہیں. جو آسمان میں چڑھتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، علم اللہ کا. اور تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. تو دیگر جتنی بھی آیات میں اللہ رب العالمین کی معیت کا ذکر ہے تو وہاں اللہ کی صفات مراد ہے. جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے بارے میں اننی معکما اسمع و ارى، تو وہاں بھی معیت کی بات ہے، وہاں بھی سننے اور دیکھنے کی بات ہے. تو اللہ صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. اللہ بذات ہی
عرش پہ مستوی ہیں. یہی سلف صالحین کا، صحابہ کرام، سب تابعین، ائمہ کرام، تمام ائمہ کرام کا، ائمہ اربعہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے. نہیں، وہ یہ نہیں کہتے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کو ایک جہت میں محدود کر دیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کو محدود کر دیا ہے. اس قسم کے فلسفیانہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بلندی پہ ہونے سے اللہ محدود نہیں ہو جاتے. لیکن دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بڑا بھی مان رہے ہیں اور اللہ کے صفت علوم کا انکار بھی کر رہے ہیں فلسفے کے ساتھ. یہ سارے یہ جو ہمارے لوگ ہیں ماتریدی، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں نا. اور اس کے سارے یہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو ہم بلندی پر محدود کر دیں تو پھر ہم نے اللہ کو محدود کر دیا. ہم کہتے ہیں بلندی پر ہونا محدود ہونا ہے ہی نہیں، لا محدود ہے بلندی. اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے اور اللہ رب العالمین محدود نہیں ہے کسی شے میں. اور قرآن و سنت کا دلائل جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہی ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے. لیکن آج کے یہ جو ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی ہیں یہ عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. اشعری ماتریدی لوگ جو ہیں یہ اللہ کی صفت علوم نہیں مانتے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں جو عالم ہوگا، عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عام بندوں کو بھی یہی پتہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہی سکھایا ہوگا. تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. قرآن پاک کی 7 آیات ہیں جو یہ بتاتی ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے. تو اللہ کی صفت ہے علی جی. ایک تو ہے نا اللہ کی صفت عرش پہ مستوی ہونا، ایک الگ سے اللہ کی صفت ہے علی. تو یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں ہے یہ صفت، یہ اللہ کی صفت کئی جگہ بیان ہوئی ہے علی جی. تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے اللہ بلند ہے. وہ صفت علوم کا ہی تو انکار کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں میری صفت علی جی ہے. علی بہت بلند، بعض آیات میں تو علی جی ہے، بعض آیات میں اعلیٰ ہے. تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہاں جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سے اللہ کی صفت علوم ثابت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے معبود برحق ہونے کے، اپنے توحید کے دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی واحد ذات ہیں کہ جن کو اکیلا پوجنا چاہیے، ان کی عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو وہ باطل ہے، باطل معبود ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ میں وہ صفات ہیں جو کسی اور میں صفات نہیں ہے. اللہ ہی خالق ہیں ہر چھوٹی بڑی چیز کے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خالق ہیں، دن اور رات کے خالق ہیں، دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل کرنے والے ہیں. کوئی اور شخصیت یہ کام نہیں کرتی. جب کوئی اور شخصیت یہ کام نہیں کرتی، اس سے آٹومیٹک ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی اکیلے برحق ہے اور اللہ ہی سب سے بلند ہے. اللہ واحد سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. کوئی اور بلند بھی نہیں ہے، کوئی اور بڑا بھی نہیں ہے. یہ صفات صرف معبود برحق اللہ رب العالمین کی ہی ہیں. مزید صفات اللہ رب العالمین کی جس میں اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، منفرد ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اتارا بلندی سے پانی. بلندی سے پانی یعنی بادلوں سے. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بلندی سے پانی اتارا. فتصبح الارض مخضرا، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز. تصبح اصبح یصبح ہو جانا، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز. جب آسمان سے پانی اترتا ہے بلندی سے، بادلوں سے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس بارش کے بعد زمین سرسبز ہو جاتی ہے. زمین جب فصل اگتی ہے، پھل اگتے ہیں. اگر بارش نہ ہو تو، پانی نہ ہو تو یہ چیز ممکن نہیں ہوتی. تو پانی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ وحدہ لا شریک ہے جو پانی اتارتے ہیں، اور کوئی پانی نہیں اتار سکتا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین بہت باریک بین، بہت خبردار. لطیف کا مطلب باریک بین، بہت باریک کام کرنے والے جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی باریکی اللہ رب العالمین کے افعال میں، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں. مچھر جیسی مخلوق اور پھر چونٹی اور مکڑی اور ان جیسی مخلوقات پیدا فرمانا، اور یہ بھی بڑی مخلوقات ہیں. ان سے بھی چھوٹی مخلوقات ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. اس دور میں اللہ رب العالمین جراثیموں کا اور یہ بیکٹیریا اور وائرس تو بیکٹیریا کے اندر، وائرس تو بیکٹیریا سے بھی چھوٹے جراثیم ہیں اور وہ بیکٹیریا کے اندر پرورش پاتے ہیں. اگر اس زمانے میں ان کی بات ہوتی تو کوئی سمجھ ہی نہ پاتا. اگرچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اشارے کیے ہیں بعض جگہوں پر. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی اونچی چیز کی مثال پیش کرے.
مچھر سے اونچی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی مچھر سے چھوٹی چیزیں. چھوٹا یہاں چھوٹے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کو اپنی چھوٹی مخلوقات کی مثال پیش کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. وہ اللہ کی عظیم قدرت ہے. اللہ نے جب بڑی سے بڑی چیزیں بنائی ہیں زمین و آسمان جیسی، تو اللہ رب العالمین نے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں. تو چیزوں کا بڑا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی ترقی ہوتی ہے، اور چھوٹی چیزوں کا ہونا یہ بھی بہت بڑی ترقی ہے. اب آج کل، پہلے دور تھا ہر چیز بڑی بڑی بنائی جائے جہازی سائز کے، آج کل دور ہے ہر چیز چھوٹی بنائی جائے، نینو ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کو. ہر چیز جو ہے وہ چھوٹی بنانا، اور اس کو بہت بڑی ترقی کا کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہر شے میں یکتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بنانے میں بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بنانے میں بھی. اور جتنے نظام ہیں بڑی بڑی چیزوں میں، جاندار مخلوقات ہیں، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں تمام نظام اس میں بھی موجود ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، آیتوں کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں بلند ہوں، عرش میں مستوی ہوں. سب سے بڑا بھی ہے تو وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، کنٹرول میں نہیں بڑے نہیں کنٹرول میں. تو میں کنٹرول کی میں تو بات نہیں کر رہا کہ اللہ رب العالمین کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کنٹرول میں ہے ہر چیز. اب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بلندی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نیچے بھی ہیں. سوال اصل یہ ہے اللہ رب العالمین نیچے ہیں ہر جگہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ دیکھ، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں صفات کے اعتبار سے ہر جگہ. تو یہ نہیں کہتے نا، یہ جو دیگر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے. وہ ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو ذات کے اعتبار سے. اللہ فرماتے ہیں میں عرش پر ہوں، اب کیسے کہتے ہیں ہر جگہ ہے؟ اللہ سب سے بڑے علم کے اعتبار سے احاطہ بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کو گھیرا ہوا علم سے. دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سب سے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے. یہ کہاں سے مطلب ہوگا سب سے بڑا؟ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. کہکشاں کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں، ان میں سے ایسے ستارے بھی ہیں مثلا جو سب سے بڑا ہے. اب سب سے بڑے ستارے ہونے کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ وہ تمام ستاروں کے اندر شامل ہے؟ یہ کہاں سے مطلب ہو گیا؟ اللہ پاک سارے اس کو سمجھتے ہیں، وہ بنانے والے ہیں. اللہ نے کہاں فرمایا جی تو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی صفات سے کر رہے ہیں نا. اللہ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں جانا نہیں پڑتا نا. اللہ کو ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے صحیح بات ہے. جی جی اگر اس صفت کو مان بھی دیا ہے، کس صفت کو؟ گاڈ از اونلی پریزنٹ، تو کیا ہوگا اس سے آیات کی خلاف ورزی ہوگی. نہیں اللہ کہاں ہے؟ میں بھی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ چلیں دیکھیں مسئلہ یہاں سے حل ہوتا ہے. اصل میں تھوڑا سا چیز تھوڑی سی فلسفیانہ مشکل ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں سے حل ہو جاتی ہے. ہم بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ رب العالمین نیچے ہیں؟ یہ سوال کریں، کیا اللہ رب العالمین نیچے ہیں؟ اگر ہم کہ اللہ رب العالمین نیچے ہیں، ہم کتاب و سنت کی مخالفت کریں گے. ہم اللہ رب العالمین کے بہت سارے احکامات کی مخالفت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں میں بلند ہوں. جی جی آج بھی ذکر کیا ہے اللہ بلند ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلند ہونے کی میں نفی تو نہیں کر رہا، بلند بھی ہیں نیچے بھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہے نیچے ہیں، یہ کہتے ہیں بلند بھی ہیں اور ہر جگہ پر ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ ہونا کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ کو نیچے کہنا صحیح نہیں ہے. یہ صفت علو کے منافی صفت ہے. ہماری سمجھ چھوٹی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اس لیے ان کی بات مان. تو جو آپ سے بات کہی میں صرف نالج کی خاطر کہ اللہ بہت بڑے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، لیکن ہماری سمجھ اس حساب سے کوئی چیز ان سے وہ پوشیدہ نہیں. تو میں نے کب کیا پوشیدہ ہے؟ صفات کے اعتبار سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ تو سب سے پہلے وضاحت کی ہے. ایک بات کہی تھی اس کو ٹال دیا گیا، وہ ارشاد الحق صاحب نے فرمائی تھی. جی اس نے کہا کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ سارا محلہ میرے ساتھ ہے. اب محلہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا، کسی وجہ سے بات ہے نا، ووٹ کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے ہر جگہ پہ، لیکن اپنی کسی تائید کسی کے حساب سے، لیکن وہ ذات کے حساب سے اسے نہیں، ذات کے حساب سے عرش کے اوپر ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا. اگر ہم یہ کہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں سوچنا چاہیے.
اگر ہم یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس سے دیکھیے ایک انسان جو ہے وہ گندگی کی جگہ پر بھی جاتا ہے، انسان مجبور ہے، انسان باتھ روم میں جاتا ہے، یہی انسان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کو ہر جگہ مانا جائے، نعوذ باللہ یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ گندگی کی جگہوں پر بھی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے تو بہت بڑا نقص ہے۔ اللہ تو قدوس ہے، اللہ سے بڑھ کر پاک کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا اللہ رب العالمین گندی جگہوں پر موجود ہے؟ کوڑے کے ڈھیر میں اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھنے کی بات تو میں کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا اتفاق ہو گیا اللہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں صفات کے اعتبار سے، بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے اتفاق ہے اس پہ، اللہ صفات کے اعتبار سے اللہ دیکھ رہے ہوتے تھے، دیکھنا وہ صرف جی میں آپ سے آپ سے اتفاق ہے کہ صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے، صفات کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کو چیز مخالف نہیں ہے، ہر چیز کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، تو صفات کے اعتبار سے بالکل اتفاق ہے۔ مسئلہ ذات کا ہے، اللہ خود کہاں ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ خود ہر جگہ ہے، اس پہ جو ہے نا یہ بات قرآن پاک ہے مخالف، قرآن پاک کہتا ہے اللہ بلند ہے۔ دیکھیے بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی صفات سے بلند ہے، صفات اللہ کی ہر جگہ ہیں، بلند ہونے کا مطلب ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ دیکھیے یہ جو میرے سامنے جو العلی ہے، اصل میں یہ تفسیر وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے اور جو تفسیروں میں موجود ہے، یہ ہم پڑھ رہے تھے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ذرا اس کے نیچے آگے دیکھیں انہوں نے کیا شرح کی ہے، یہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ عَلَى خَلْقِهِ ذَاتًا وَقَدْرًا وَقَهْرًا، اللہ بلند ہے اپنی مخلوق پر ذات کے اعتبار سے بھی اور قدرت اور قہر کے اعتبار سے بھی۔ کبیر بڑا، سب سے بڑے، سب سے بڑے ہونے کا مطلب یہ کہاں کہ ہر جگہ ہے، سب سے بڑے ہیں ذات کے اعتبار سے، اللہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں۔ کبیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے، یہ تو اگر ہم کہیں کہ ہر یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات میں شامل ہیں، یہ تو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو بالکل ایک عجیب عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی ذات کا حصہ ہے اور ہم بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر جب ہر چیز اللہ کی ذات کا حصہ ہے تو پھر جو ہے نا وہ سب بھی خالق ہیں، وہ اس لیے وہ کتوں کو بھی خالق مانتے ہیں، وہ بکری کو بھی خالق مانتے ہیں۔ کتا بھونک رہا تھا اور وہ ایک جو ہے صوفی کہہ رہا تھا کہ لبیک 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 اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کتابوں میں۔ جو لوگ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہے نا ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہے اور یہ وحدت الوجود کا، تو وہ ایک شاعر ہے جو وحدت الوجود کا ہے، وہ کہتا ہے الرب عبد والعبد رب، رب بندہ ہے بندہ رب ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں مکلف کون ہے۔ بہرحال تو دیکھیے اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہی ہو نا، ہم جو ہے سلف صالحین کا عقیدہ، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے، ہم وہ جو ہے سمجھ لیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، ہم ان جیسا عقیدہ اپنا لیتے ہیں، ہم میں سے سب کی خواہش ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں لے جائے۔ تو جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پہ موجود ہیں، صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ۔ تو باقی اللہ خود عرش پہ ہے۔ ہاں جی، یہ اس کے ہم تفصیل نہیں بیان کر سکتے، اب وہ اوپر تھا نیچے تھا کہاں نہیں تھا، ہم کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ جی استوا علی العرش، سب میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ جی وہ ان کو پتہ ہے اللہ عرش پہ ہیں، یہ تو قرآن پاک کے 7 آیات میں موجود ہے۔ صفات کے اعتبار سے تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے، تمہارا اتفاق ہو گیا نا ان سے ہمارا، تو خبیر کیسے ہو گیا، علیم کیسے ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مکمل کر لیں، ہم رکوع مکمل ہو جائیں۔ تو فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ
بریک بین ہے، خبردار ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، انہیں کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سارا اللہ کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی بہت بے نیاز، بہت تعریف کیے گئے ہیں۔ چلیں ٹائم ختم ہو گیا تو اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔